اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات، اور قفینا من بعدہ بالرسل، اور پھر اس کے بعد پے بپے لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، لفظ رسول اور لفظ نبی میں کچھ فرق ہے، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ تین جوڑے الفاظ کے ایسے ہیں قرآن مجید کی اصطلاحات کے کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ اپنا مفہوم بھی رکھتے ہیں۔ اور اس کا ایک اصول یہ علماء نے بنایا ہے کہ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع۔ ایک ہے ایمان اور اسلام، اب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شے ہے، لیکن یہ کہ ایک شے تو نہیں ہے، کچھ فرق بھی ہے۔ کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لایا جائے گا بالمقابل تو فرق نظر آ جائے گا، لیکن عام طور پر مسلم کی جگہ مومن، مومن کی جگہ مسلم استعمال ہو جائے گا۔ call the rose by any name it will smell as sweet۔ اس طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے، دو الفاظ ہیں، مختلف ہیں، مفہوم جدا بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ آ بھی جائیں گے۔ تیسرے نبی اور رسول، فرق ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہے، یعنی نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے، بہت اعلیٰ درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے۔ عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرق یہ ہے، ان پر وحی آتی ہے، ان پر وحی نہیں آتی۔ لیکن اس نبی کو اگر اب آپ بھیج دیں گے کہ جاؤ اذهب الى فرعون، اب وہ رسول ہو گئے، جاؤ اب مدین کی طرف، الی مدین اخاہم شعیبا، اب رسول ہو گئے۔ تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا۔ جیسے آپ کے ہاں سی ایس پی کارڈر ہے، اب وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے، کہیں وہ جوائنٹ سیکرٹری لگا ہوا ہے، کہیں ناپسندیدہ آدمی ہے تو او ایس ڈی لگایا ہوا ہے کہیں، لیکن اس کا کارڈر برقرار رہے گا، سی ایس پی تو ہے وہ۔ اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہے، لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی۔ اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے، نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اس قوم کو برباد کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ نہیں۔ حضرت یحییٰ نبی تھے، قتل کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ رسول تھے، قتل نہیں کیے جا سکتے تھے، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اب وہی دوبارہ آئیں گے۔ تو رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا، اور اسی اعتبار سے حضور کی بڑی گہری تمنا تھی، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ لیکن اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں لفظ رسول تو آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے۔ قفینا من بعدہ بالرسل، اس لیے کہ رسول حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ہی ہے، درمیان میں پروفٹس ہیں، یہ پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ انبیاء ہیں، لیکن ان کے لیے لفظ رسول آ گیا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیاں دیں، حصی معجزات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں۔ اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ، حضرت جبرائیل کی خاص تائید انہیں حاصل تھی۔ ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا، رسول کے کسی طاقت سے، یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے، اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے۔ أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ
اب یہاں پر تبصرہ ہو رہا ہے، جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ، وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اس پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، وہ چیز لے کر جو تمہارے جیوں کو، تمہارے من کو بھائی نہیں، اچھی نہیں لگی، استکبرتم، تم نے استکبار کیا، وہی استکبار جو عزازیل نے کیا تھا اور ابلیس بن گیا، ابا واستکبر، استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا، تقتلون، تو یہ انبیاء کے قتل ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 2 ایک رائے یہ دی گئی ہے، تقتلون جو ہے قتل تم نہیں آیا ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بعض لوگوں کی تو جان کے در پہ ہو گئے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر بند ہیں۔ یہ اس کو ملائیے پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ ان کی اس خواہش کے جواب میں جو وہ کہتے تھے وہ یہ قول ہے، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، میاں تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی، جاؤ کسی اور سے بات کرو۔ آج بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو مل جائیں گے، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، بڑے مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، تمہاری بات اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ ہے تبصرہ، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں ہیں، حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو واقعتاً اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، یعنی یہ قرآن، مصدق لما معہم، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو ان کے پاس ہے۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، قرآن ایک طرف تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، اور دوسری طرف وہ مصداق بن کر آیا ہے تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ 3 قبیلے مدینے میں آ گئے کہ جو یہودی تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اسی میں وہاں رہتے تھے اوس اور خزرج جو یمن سے آئے تھے، اصل عربی قبائل تھے، پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے، وہ سب کے سب امیین میں سے تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کسی نبوت سے آگاہ۔ اب ان کے آپس میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہ مار کھاتے تھے، سرمایہ دار تھے، دولت والے تھے، عام طور پر بزدل تھے، لہذا جب بھی کبھی مقابلہ ہوتا تھا مار کھاتے تھے، تو وہاں یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، نبی آخری زمان کی آنے کا وقت آ چکا ہے، وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اور دعا کیا کرتے تھے اللہ اس نبی آخر الزمان کا ظہور جلد ہو تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے ذریعے سے اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکے۔ یہ دعائیں تھیں، چونکہ خزرج اور اوس کے لوگوں نے ان کی یہ دعائیں سنی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حج میں سن 11 نبوی کے حج میں یا سن 10 نبوی کے حج میں جب وہاں پر 6 آدمیوں سے حضور نے بات کی جو خزرج کے تھے، سب کے سب انہوں نے کلنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر یہ یہودی کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائے تم ایمان لے آؤ۔ گویا کہ وہ علم بالواسطہ طور پر جو انہیں پہنچا تھا وہ ان کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بن گیا، ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا، اور وہ علم جو ان کے پاس تھا تعصب کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ اسی طرح رہ گئے۔ فَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا، تو جب ان کے پاس آ گئے وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا پھر انہوں نے کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔